بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے سامنے ایک معاشرے کی بہت تلخ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں، اور مسلمانوں کی وہ فنکاریاں اور وہ دھوکہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور پھر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ مسلمان کس حد تک خود غرض ہو چکے ہیں اور کس حد تک فنکاریاں کرتے ہیں۔ دوستو، آج میری نظر سے ایک پوسٹ گزری اور میں نے جب اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور میرے دماغ کی کھڑکیاں جو ہے نا وہ کھل گئیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بازار کے ایک کونے سے شروع ہوا، وہاں کونے پر ایک مسجد تھی جس کے اوپر بریلوی مسجد لکھا ہوا تھا۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پہ مجھے نظر آئی ایک بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی لوہے کی بنی ہوئی ایک تختی لکھی ہوئی تھی جس کے اوپر اہل حدیث مسجد لکھا ہوا تھا۔ پھر میں اس سے تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوبند مسجد تھی۔ اس کے بعد میں آگے گیا تو ایک نیچے گلی میں مجھے ایک امام بارگاہ نظر آئی جس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ نصب تھا۔ میں پورے اس بازار کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مجھے 5-6 ہر فرقے کی الگ الگ مسجد نظر آئی، اور ہر مسجد کے اوپر ایک الگ الگ اپنے فرقے کا نام نصب تھا۔ دوستو، وہ لکھتے ہیں کہ اس ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اس درمیان میں تقریباً 500 دکانیں جو ہے نا وہ موجود تھی، پورا بازار تھا۔ لیکن مجھے کسی ایک دکان کے اوپر بھی یہ بورڈ نظر نہیں آیا کہ یہ بریلوی جنرل اسٹور ہے، یہ دیوبند گارمنٹ اسٹور ہے، یہ شیعہ ہارڈ ویئر سینٹر ہے، یہ اہل حدیث کراکری اسٹور ہے۔ مجھے کسی بھی ایک دکان کے اوپر کسی فرقے کا نام نظر نہیں آیا۔ اس سے میں نے یہ انالائز کیا اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان کتنے اپنے آپ کو تیز سمجھتے ہیں، کتنے چالاک ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ ہر جگہ کے اوپر یہ اختلاف رکھیں گے، فرقہ پرستی کریں گے، تشدد پھیلائیں گے، نفرتیں پھیلائیں گے۔ لیکن جہاں پہ ان کا مفاد ہوگا، جہاں پہ ان کا کاروبار ہوگا، جہاں پہ دنیا کے معاملات ہوں گے، ان سب کی میں یہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، وہ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کسی تاجر کو کہ اس نے کسی بریلوی مسلک کا یا اپنے مخالف مسلک کے کسی بندے کا آرڈر کینسل کیا ہو؟ دوستو، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ یہ میرا پکا گاہک ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس بھی مسلک کا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کافر ہے، لیکن یہ میرا پکا گاہک ہے تو میں اس کو دوں گا یا میں اس کو چیزیں نہیں دوں گا۔ کبھی آپ نے کسی تاجر کو یہ دیکھا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ یہ دیوبند ہے اور یہ تو خارجی ہیں اور یہ تو وہابی ہیں، میں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا؟ ان سب کے یہ فرقے، یہ نفرتیں، یہ مسلک صرف آپ کو مسجدوں کے اندر نظر آئیں گے۔ بازاروں میں، کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے یہ ایک ہی ہوں گے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دوستو، یہ نفرتیں، یہ سب کچھ ان کو بازاروں میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر یہ سب کچھ ملے گا یہ تو آپ کو مسجدوں میں ملے گا۔ کسی نفع دینے والے گاہک کو کبھی بھی یہ واپس نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے نا میرے مسلک کے نہیں ہیں اور آپ کے اوپر تو یہ فتویٰ ہے۔ تو دوستو، یہ سارا جب میں نے پڑھا تو اس پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کسی حد تک یہ بالکل بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کو جہاں پہ نفع ملتا ہے وہاں پر یہ ایک ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کسی فرقے کا کوئی ذکر و خیر نہیں ہوتا۔ دوستو، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ انالائز کیا کہ یہ مسجدیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی، یہ وہ مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ مسجدیں تو ان کی فرقوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ فرما دیا تھا
کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور آج کے دن جو اللہ کی طرف سے مجھے آپ کے لیے دین اسلام آیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ سارے سٹوری کے بعد، اس سارے پوسٹ پڑھنے کے بعد، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ نے اگر دین کا اسلام سیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں، یعنی ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی لائف سٹائل کو، ان کی روزانہ کی روزمرہ کی جو زندگی کے معمول ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو دین اسلام کی آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کہ ستاروں سے یہی مراد ہے کہ آپ کو یہ روشنی دیں گے، آپ کو یہ گائیڈ کریں گے، ان کی لائف سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کے معاملات کیا تھے، ان کی کس طرح وہ اپنی لائف دین کے مطابق گزارتے تھے، کاروبار کے معاملات وہ کیسے گزارتے تھے۔ تو آپ کو میرے دین، میرے صحابہ میں نظر آئے گا، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے کہیں پہ بھی یہ ثابت ہوا ہے، میری شاید علم کم ہو، کہ یہ صحابی وہابی تھا، یہ صحابی بریلوی تھا، یہ جو ہے نا وہ شیعہ تھا، یا یہ اہل حدیث تھا۔ کوئی بھی ایسا صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو وہ صحابی ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ان میں کہیں فرقہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کسی بھی جگہ کے اوپر کہیں فرقہ نظر آتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں لاہور میں تھا، اور وہاں پہ میرے ایک بہت قریبی دوست تھے، میرے روم میٹ تھے، وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارا بڑا قابل احترام کا رشتہ تھا، اور تقریباً ہم 2 سال جو ہے نا وہ ایک روم میں اکٹھے رہے۔ تو کبھی بھی ہماری کسی فرقہ کے اوپر ایسی بات نہیں ہوئی، نہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کرتے تھے۔ تو ایک دن ویسے مجھ سے انہوں نے جنرلی ایک بڑے لائٹلی انداز میں آداب سے پوچھا کہ سر، آپ کو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جو باپ کا واقعہ کوئی پتہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے اہل و عیال، ان کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد کے اوپر کوئی کمنٹس کروں؟ میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ہو کر اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زندہ شخصیات کو جنت کی بشارت دی، اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ جنتی ہیں۔ اب دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب زندہ ہو کر ہی ان کو یہ بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہیں، who the hell we are کہ ہم ان کے اوپر اختلاف کریں، اور ہم ان کے اوپر کمنٹس کریں، اور عجیب عجیب نظریات دیں، اور پھر تجزیے کریں۔ میرے خیال میں یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بہت ہی حیران کن واقعہ ہے، اور ہمیں ان بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تفرقہ بازی سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے، اس دین پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ یہ تفرقہ بازیاں، یہ نفرتیں، یہ حسد، یہ بغض جس نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ دین اسلام کے خلاف میرے خیال میں ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کو ہم خود ہی ناکام بنا سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی سے نفرت نہ کریں، اس کے ساتھ تشدد نہ کریں، ان کے ساتھ۔ آپ یقین کریں گے کہ اس نفرت، اس تشدد، اس فرقہ پرستی نے اس حد تک معاشرے کو ناسور بنا دیا ہے۔ ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آتے ہیں دوستو، کہ کوئی کسی فرقے کا بندہ اگر کسی اور فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی چلا جائے اور اس نے پڑھ لی، تو اس مسجد کو دھو دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو دین ہے، ہم صرف ان کے ساتھ فرقہ پرستی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ صرف جو ہے نا اپنی حسد اور بغض رکھ رہے ہیں۔
باقی ہمیں کسی شخصیات کے ساتھ تو ذاتی طور پر نہیں ہے، جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں تو ہمارا کوئی تفرقہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ بہت ہی اچھی پوسٹ کسی نے شائع کی تھی، بہت مجھے پسند آئی، تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔